تو حر بن کے آ جائے. پھر یہاں بدلنے میں وقت نہیں لگتا, یہاں قسمت سنوارنے میں وقت نہیں لگتا ہے نا. بہت سارے تھے جنہوں نے ایک عرصہ گزارا تھا امام حسین کے ساتھ, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. یہ خود عمر سعد جو ہے نا, یہ امام حسین کے بچپن کا ساتھی تھا, سیم کلاس فیلو تھے امام حسین کے ہے نا. ایک ہی گراؤنڈ میں, ایک ہی میدان میں کھیلتے تھے. پورے تقریباً 56 سال ان دونوں کا ساتھ رہا ہے, 56 ایئرز. لیکن کربلا میں کیا ہوا, ٹھیک, جو اتنا قریبی تھا, عبادت گزار بھی تھا, پرہیزگار بھی تھا, سب کچھ, اور آپ دیکھیں کہ یہ عمر سعد وہ ان لوگوں میں سے ہے جس نے سب سے پہلے امام حسین کو خط لکھ کر بلایا. کیا ہوا کہ کچھ ہی ٹائم میں اتنا بگڑ گیا کہ وہ قاتل حسین بن گیا. صحیح. حتیٰ کہ جب امام حسین حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کوفے کی طرف, عراق کی طرف روانہ ہوئے, تو یہ وہاں موجود تھا. خانہ کعبہ کی چھت کے سائے میں یہ بیٹھ کر اس نے امام حسین کو دیکھ کر مولا حسین کی تعریف بھی کی تھی کہ اگر آج روئے زمین پر خدا کی نگاہوں میں سب سے محبوب اور پسندیدہ بندہ کوئی ہے تو وہ یہی حسین ہے نا. گویا کہ قصیدہ بھی پڑھا امام حسین کا, امام حسین کی تعریف بھی اس نے کی. لیکن کیا ہوا, وہ وہاں رک گیا, حج اس نے مکمل کیا. ٹھیک. اب امام حسین کے ساتھ دیکھیے, حر کا بہت لمبا کنیکشن نہیں تھا, رابطہ نہیں تھا. چند ہی گھنٹے وہ حسین کی خدمت میں آئے, لیکن کتنا کامیاب ہو گیا. وہ جو بچپن کا ساتھی تھا لعنت اللہ بن گیا. وہ جو چند گھنٹے امام حسین کے ساتھ رہا, سچے دل سے رہا, تو پھر وہ علیہ السلام بن گیا. نہیں, میں دوسرے الفاظ میں کہوں, اگر قسمت خراب ہو تو بیت کے 7 چکر بھی کامیاب نہیں بناتے. اگر قسمت اچھے ہو تو اہل بیت کا 1 چکر بھی کامیاب بنا دیتا. نعرے حیدری, نعرے حیدری, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, نبیوں کے تاجدار نانا حسین کا. ایک پل کی تھی زندگی یزید کی, صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ٹھیک ہے. تو آیا کتنی دیر تک, کتنے گھنٹے تھا. صحیح. آپ ذرا دیکھیں, جو حسین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان کے لیے کیا کیا ملتا ہے, کیسے کیسے ان کے مقدر سمر جاتے ہیں. جو لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے تو وہ خانہ کعبہ میں رہ کر بھی کیا کامیاب نہ ہو سکے. نہیں, میں دوسرے الفاظ میں کہہ دوں کہ جنہوں نے حسین کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا وہ جنت کی خواہش میں مر گئے. جنہوں نے مقتل میں, صحرا میں حسین کا ساتھ دیا, جنت ان کی خواہش مند ہو گئی, جنت ان کی مشتاق ہو گئی. ایک قدم شبیر تک اور ایک قدم میدان تک. دیکھیں دوسرا مصرع, ایک قدم شبیر تک, ایک قدم میدان تک. 2 قدم حر نے بڑھائے تھے کہ جنت آ گئی. صلوات پڑھ دیں محمد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یا علی, یا علی, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ٹھیک ہے. تو امام کا ساتھ اگر آج بھی ہے نا, جیسے امام نے اس وقت حلمین کی صدا بلند کی تھی تو آج بھی وہ صدا فضا میں گونج رہی ہے. اگر ہم وقت کے امام کا ساتھ دیں, امام کے ساتھ جڑ جائیں تو وہی حلمین کی صدا کا جواب ہے جو کربلا میں مولا حسین نے بلند کیا تھا. صحیح. انسان اپنے مقدر, دیکھیں بہرحال باتیں تو بہت ہی شہزادی کے صلی اللہ محمد علی محمد. جناب زینب جس کے بارے میں دیکھیے ایک مشہور لقب ہے جناب زینب کا, وہ عقیلہ بنی ہاشم. ٹھیک. ایک ہے عاقل اور ایک ہے عقیل.
ان دونوں میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے عربی کے اعتبار سے. ایک عقیل، ایک عاقل. تعداد حروف کے اتنے ہی ہیں، عاقل میں بھی 4 ہیں، عقیل میں بھی 4 ہیں، لیکن معنی کیا؟ عاقل اسے کہتے ہیں کہ عقل اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن کبھی کوئی ایک حادثہ ناگوار گزر جاتا ہے تو پھر اس کی عقل زائل بھی ہو سکتی ہے. عقیل اسے کہتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کی عقل زائل نہیں ہوتی، اس کی عقل اس سے جدا نہیں ہوتی، ہمیشہ وہ ہوتی ہے. جناب زینب کو کیوں عقیلہ کہا گیا؟ کتنے مصائب نہیں تھے جو جناب زینب نے نہیں دیکھے، ہر طرح کا ظلم جناب زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن کیا ہے، اپنے کو اس لائق بنایا. اللہ نے جناب زینب کو وہ مقام عطا کیا کہ امامت مشورہ کرتی تھی جناب زینب سے. سبحان اللہ. ہے نا، وقت کے اماموں نے مشورہ کیا ہے جناب زینب سے، وہ عقیلہ ہے. لیکن کیسے کیسے حالات، گرچہ مصائب کا پہلو ہے، لیکن ایک بات آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تاریخ میں پڑھا بھی ہے کہ رسول خدا کے اوپر ایک جو بات آتی ہے وہ وقت آخر، نعوذ باللہ میں تو وہ جرات بھی نہیں کر سکتا، کہ کہا جاتا ہے کہ رسول مثلا ہذیان بک رہے ہیں، ذہن ان کے ٹھکانے پر نہیں ہے. جب قلم و دوات مانگا، وہ ساری داستان آپ کی نگاہوں میں ہے. صحیح. تو آپ ذرا جناب زینب کو دیکھیے کیسے کیسی مصیبتیں اٹھائی. 18 عزیزوں کا ایک دن میں کھو جانا کوئی چھوٹی بات ہے نا. اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھنا کہ لاش پامال ہو گئی ہے نا، بے ردا بے مخنا و چادر بازاروں میں آ جانا، کیا یہ کم مصیبت ہے؟ لیکن نہیں، پھر اس کے باوجود بھی جناب زینب خطبہ دے رہی ہے تو کس عظیم شان سے وہ خطبہ دے رہی ہے، کیسے الفاظ خطبے میں استعمال کر رہی ہیں. تو یہ جناب زینب کا خطبہ نہیں ہے، یہ جناب زینب ان لوگوں کے اوپر تماچا لگا رہی ہے کہ دیکھو کہ میں اتنی مصیبتوں کے باوجود اپنے اوپر قابو رکھی ہوئی ہوں اور الہی باتیں میں کر سکتی ہوں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ معمولی بخار میں میرا نانا جو ہے وہ ہذیان کرے. اللہ اکبر. کتنا بڑا جواب جناب زینب نے دیا ہے اپنے اس عمل سے، کہ یہ جو ایک اللہ نہ کرے وہ ایک بہت بڑی تہمت تھی رسول کی ذات کے اوپر. تو ایک لقب کیا ہے جناب زینب کا؟ وہ عقیلہ بنی ہاشم. اور ایک لقب جناب زینب کا لقب کیا بلکہ ایک تشبیہ ہے، ایک شباہت ہے جو اللہ کے رسول نے شباہت دی ہے. کیسے کہ لوگ آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ، ہم نے سنا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ آپ کی شریک حیات جناب خدیجہ نے بہت خدمتیں اسلام کے لیے کی ہیں. امہات المومنین میں سے سب سے پہلی وہ خاتون جس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت رسول کو پڑی ہی نہیں. جب تک جناب خدیجہ تھی تب تک کوئی دوسرا عقد بھی اللہ کے رسول نے نہیں کیا. سب مانتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک ہے نا. تو جناب خدیجہ بہت ساری خدمتیں ان کی ہیں. ہم جناب خدیجہ کا اجر دینا چاہتے ہیں، آپ کی شریک حیات کا. اللہ کے رسول کہتے تھے ذرا انتظار کرو، انتظار کرو، وہ وقت بھی آتا. وہ وقت کب آیا؟ جب جناب زینب کی ولادت ہوئی. اللہ اکبر. جناب زینب کی ولادت ہوئی تو آغوش رسالت میں اللہ کے رسول نے جناب زینب کو لیا اور جناب زینب کو دیکھا تو ایک جملہ کہا، اے دنیا والو دیکھو، ہادہی مثیلۃ خدیجہ صلی محمد. اللہ. کیا یہ میری وہ نواسی ہے، یہ میری وہ بیٹی ہے کہ جو بالکل جناب خدیجہ سے شباہت رکھتی ہے. کیا تھی جناب خدیجہ کی شباہت؟ جناب خدیجہ نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے، ٹھیک ہے، بعد میں آنے والوں میں جناب خدیجہ میں یہی تو ایک بہت بڑا فرق ہے کہ خدیجہ نے اسلام کو پالا ہے، اسلام نے دوسروں کو پالا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. ٹھیک ہے. تو ہذہی مثیلۃ خدیجہ، تو کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور وہ حالات بھی آ گئے تھے جناب خدیجہ. اب ہمارے برادر
مولانا اہل سنت کے ایک مشہور خطیب ہیں امین القادری، ان کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ جب جناب خدیجہ دنیا سے جا رہی تھی تو اتنی مالدار خاتون کہ 40 خچر جو ہے ان کے خزانے کی چابیوں کو حمل کرتے تھے، ہے نا، اتنی بڑی خزانہ دار خاتون تھی جناب خدیجہ۔ اسلام کے اوپر اتنا لٹا دیا کہ جب جناب خدیجہ دنیا سے گئی ہیں تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، اور رسول کے پاس جناب خدیجہ کے لیے ایک کفن بھی نہیں تھا، جس کے لیے جناب خدیجہ نے فاطمہ کو بلا کے کہا تھا کہ بیٹا فاطمہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، اپنے بابا سے کہنا کہ وہ پیراہن، وہ کرتا جس میں وحی نازل ہوئی ہے وہ میرے لیے کفن کے طور پہ دے دے۔ اللہ، یہ حالت، اتنا سب کچھ جناب خدیجہ نے قربان کر دیا تھا۔ یہی مثال جناب خدیجہ کی ہے۔ اب رسول کہہ رہے نا، کوئی اور کہتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ محبت میں کہہ رہے ہیں، نہیں، رسول کہہ رہے ہیں ہذہ مسیلۃ خدیجہ، جس طرح جناب خدیجہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ویسے ہی جناب زینب نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اگر جناب خدیجہ نہ ہوتی تو اسلام اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہوتا، اگر جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا دنیا میں عام نہ ہوتی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں جگہ جگہ لبیک یا حسین کی آواز بلند ہو رہی ہے، یا حسین یا حسین کا نعرہ بلند ہوتا ہے، تو یہ جناب زینب کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک، تو عقیلہ بنی ہاشم کہ جس کی عقل پر ہمیشہ قابو رہے، دنیا کا کوئی بھی حادثہ اس کی عقل کو زائل نہ کرے۔ اور ایک مسیلۃ خدیجہ، جناب خدیجہ کی مثال دی گئی ہے جناب زینب کو۔ اور دیکھیں جناب زینب، اللہ اکبر، جس کے لیے علامہ مامقانی نے لکھا وما ادراک ما زینب، آپ سورہ قدر میں پڑھتے ہیں نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ علامہ مامقانی کہتے ہیں کہ زینب کی تعریف میں کیسے کروں، وما ادراک ما زینب، تم کیا جانو کہ زینب کیا ہے۔ اللہ، وہ مقام، وہ مرتبہ جو اللہ نے جناب زینب کو دیا ہے کہ دنیا کو یہ کہنا پڑا، خود مولا حسین کو یہ کہنا پڑا کہ یہ زینب صرف میری ایک بہن نہیں ہے، ہی نائبۃ الزہرا۔ اللہ اکبر، ہم لوگ اردو میں اس کا ترجمہ ثانیہ زہرا سے کرتے ہیں، در حقیقت وہ عربی میں نائبۃ الزہرا، عربی میں نائب کس کو کہتے ہیں؟ اسسٹنٹ، ہے نا، یعنی جو کام جناب فاطمہ اگر ہوتی تو کرتی، وہی کام جناب زینب نے کیا فاطمہ کی شہادت کے بعد۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک عظمت ہے جناب زینب کی، اتنی عظیم خاتون۔ اب آخری ایک منظر آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کیا ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو امام کا سپاہی بنائیں، تو ہمیں سیرت زینب پر عمل کرنا ہوگا، سیرت جناب ام البنین پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو اپنانا ہوگا ان کی سیرت۔ سب سے پہلے تو نام میں ہی مسئلہ پھنس جاتا ہے، ٹھیک ہے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، کبھی کبھی ہمارے پاس بھی اب ایک عالم دین ہے تو فون آتا ہے، مولانا ہمارا بچہ جو ہے 12:11 کو پیدا ہوا، سنڈے کا دن تھا، آپ کوئی ستاروں میں دیکھ کے جنتری میں ہمارے بچے کے لیے نام تلاش کریں۔ تو میں انہیں جواب میں یہی کہتا ہوں کہ جنتری کے ستاروں میں نام ڈھونڈنے کا فائدہ کیا ہے؟ کربلا کے ستاروں میں سے ایک نام رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہدائے کربلا کے ستاروں میں سے اس سے اچھے نام کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، اور یہ بھی اب دیکھیں، نام اگر اہل بیت معصومین کے نام، وہ تو پرانے ہو گئے، دیکھیں وہ نام کبھی پرانے نہیں ہوتے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں قرآن کی 2 قسمیں ہیں، قرآن صامت ہے اور ایک قرآن ناطق ہے۔ آپ سورہ حمد کو کم از کم روزانہ 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، وہ پرانا نہیں ہوتا، نہ قرآن کی آیت پرانی ہوگی نہ اہل بیت کے نام پرانے ہوں گے۔ سبحان اللہ، محمد صلی اللہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا مہدی، لبیک
लब्बैक या महदी बाबा से बुलंद तर सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद लब्बैक या सकीना लब्बैक या सकीना लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन निदाए रूही रूह अस्त हुसैन इस्म अल्लाह ذات است حسین سرداد نادات دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا است حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین نعرہ حیدری نعرہ حیدری دیکھیں جناب ام البنین، ہم لوگ کیا سنتے ہیں، تاریخ میں پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، خطبہ سے سنتے ہیں کہ جناب عباس کو مولا علی نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا. ٹھیک، مولا عباس کو دعاؤں میں مانگا تھا، اور شادی بھی اسی ہدف سے کی تھی جناب ام البنین سے کہ ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین کے کام آ سکے. لیکن ہم تاریخ کربلا میں دیکھیں گے تو ام البنین کا صرف ایک بیٹا عباس شہید نہیں ہے، 4 بیٹے شہید ہیں. اللہ، تو یہ کیسے؟ ایک بیٹے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیٹے کو علی نے مانگا تھا، اس نے جو ہے حسین کی نصرت کی، پھر باقی یہ 3 کہاں سے؟ تو آپ ذرا یہاں سے ایک ماں کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر ایک بیٹا علی کی دعا ہے تو 3 بیٹے ام البنین کی تربیت کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ، ماں کی تربیت کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ. اور دیکھیے، بس میں نے کہا نا آخری منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں جناب زینب کے حوالے سے، کہ جناب زینب کی شادی کے کئی سال 20 سال بعد بھی جو ہے اولاد نہیں تھی. اس لیے آپ کربلا میں آپ دیکھتے ہیں اون و محمد کی عمر کو 9-10 سال یا 10-11 سال ہی بتایا جاتا ہے. اس سے پہلے جناب زینب کی اولاد نہیں تھی. صحیح. تو جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے، توجہ کرنا میرے عزیزو، جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے تو پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی کہ اللہ نے حسین کو ایک شبیہ رسول عطا کیا ہے، بالکل ہو بہو رسول کے جیسا فرزند جو ہے مولا حسین کو عطا کیا ہے. لوگ آتے تھے دیکھنے کے لیے، تو جتنے لوگ بھی آتے تھے دیکھنے کے لیے خود مدینے سے، اطراف مدینہ سے، تو پورا دن امام حسین نے ان کو تحفے دیے، ہدیے دیے، کچھ نہ کچھ ان کو درہم دیا، دینار دیا، جو امام حسین دے سکتے تھے، کسی کو انگوٹھی دیا، تحفے تحائف وغیرہ سب دیے. جب رات ہو گئی تو اب آج کا زمانہ تو نہیں تھا نا کہ روشنی کا ایسا انتظام ہے، سب مغرب ہوتے ہی لوگ واپس اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے. تو جب سب چلے گئے تب جناب زینب آئی اور کہا بھائیا، میں دیکھتی رہی صبح سے آپ نے بہت کچھ ان لوگوں کو دیا، عطا کیا بیٹے کی خوشی میں کہ آپ کو اللہ نے شبیہ رسول عطا کیا ہے، تو اب میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ مجھے کیا دیں گے؟ اللہ. جناب زینب کیا کہہ رہی ہیں کہ مولا میں آ گئی ہوں، بھیا میں آئی ہوں، تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو امام حسین نے کہا سب کو میں نے درہم و دینار دیا ہے، لیکن اے میری بہن میں اکبر ہی کو تمہارے حوالے کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو جناب علی اکبر کو حوالے کیا جناب زینب کے، یہ صرف بھائی اور بہن کی محبت نہیں ہے کہ ایک بھائی نے بہن کی محبت میں اکبر کو دے دیا، نہیں. امام حسین اکبر کو زینب کے حوالے کر رہے ہیں تو امام حسین کی نگاہ امامت دیکھ رہی ہے کہ اگر اکبر کو کربلا کے لیے کوئی تیار کر سکتا ہے تو وہ زینب کی ذات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک تیار کیا. لہذا میں مصائب میں کہا کرتا ہوں کہ جناب زینب کے صرف 2 بیٹے اون و محمد ہی نہیں، جناب زینب کے 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، اس میں سے ایک جناب علی اکبر کی. جوانی میں پہنچی تو سر کے باپ کے سر پہ ضربت کو دیکھا کہ مولا کائنات کا سر شگافتہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. میں یہاں ایک بات عرض کر دوں آپ کے سامنے، جناب زینب کو دیکھیے کیا کام کر دیا جناب زینب نے. اللہ اکبر. مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی تھی نا، تب مولا کائنات نے ایک مرتبہ جناب زینب کو بلایا اور کہا بیٹا زینب، مجھے شدت درد اذیت کر رہا